السلام علیکم 7th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بچے جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے ٹیسٹ جو ہیں وہ ایمانداری سے کر رہے ہوں گے۔ آج آپ کا جو دوسرا ٹیسٹ ہے اس کی میں آپ کو ریویژن کرواؤں گی۔ اس میں دوسرے چیپٹر میں دوسرے ٹیسٹ میں آپ کے 2 چیپٹر ہیں۔ ایک پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے زکوٰۃ، فضیلت اور معاشرتی اہمیت، اور دوسرا جو ہے ہمارا فتح مکہ، ٹھیک ہے۔ آج ہم دونوں چیپٹر کی جو ریویژن ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو آئی ہوپ کہ سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے ہے زکوٰۃ، فضیلت اور معاشرتی اہمیت، جو ہمارا عنوان ہے۔ معنی و مفہوم۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، بھرنا یا نشو و نما پانا ہے۔ اصطلاح میں یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمایا گیا جو مال ہے، ایک مقررہ حصہ جو معین حصہ ہے وہ زکوٰۃ دینا، غریبوں کو زکوٰۃ دینا، وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اپنے مال میں سے ایک مقررہ حصہ غریبوں کو دینا زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو معنی اور مفہوم اس کا اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کی ادا کرنے سے مسلمانوں کا نام نہ صرف مال پاک صاف ہو جاتا ہے بلکہ بڑھتا بھی ہے، اس میں برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس خاص مقدار میں سونا، چاندی یا نقدی یا مال تجارت موجود ہو۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ سب لوگوں پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی یا مال تجارت جو ہے وہ موجود ہے اور اسے جمع کیے ہوئے 1 سال گزر گیا ہو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟ 2.5%، ٹھیک ہے۔ 2.5% جو شرح ہے وہ زکوٰۃ کی جو اسلام میں عائد کر دی ہے کہ اپنے مال کا جو ہے اتنا حصہ جو ہے وہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، بشرطیہ کہ اسے جمع کیے ہوئے 1 سال گزر گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اتنا حصہ ہے آپ کے پاس، 7.5 تولے زیور ہے اور 7.5 تولے چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مصارف زکوٰۃ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ توبہ میں ہے کہ مصارف زکوٰۃ کی جو تعداد ہے وہ 8 ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے فقراء، جو غریب ہے، ٹھیک ہے، مساکین، جس کی ماں نہیں ہے یا جس کے باپ نہیں ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ ان کو دے سکتے ہیں ہم۔ عاملین سے مراد زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے لوگ جو مستحق ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نو مسلم جو لوگ ہیں ان کو، غلاموں کو آزاد کرانے، قرض داروں کے قرض ادا کرنے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے یعنی جہاد فی سبیل اللہ، مسافروں کی مدد کرنے سے مراد کہ اگر سفر کے دوران کسی کی جیب کٹ گئی ہے یا سفر کے دوران کوئی ایسا حادثہ آ گیا ہے کہ اس کے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہیں تو اپنی زکوٰۃ کی رقم سے اس کی آپ مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے ابن سبیل یعنی مسافروں کی مدد کرنا کہتے ہیں۔ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت۔ زکوٰۃ جو ہے، سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ کا کون سا نمبر ہے؟ ارکان اسلام میں زکوٰۃ کا 4تھا نمبر ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے کون سا ہے؟ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کو بہت سارے مال و دولت سے نوازا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی مسلمان مال و دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر ایک قرض ہے اور میں اس کو کئی گنا بڑھا کر آپ کو واپس کروں گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے اور نہ ادا کرنے کا بہت زیادہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت۔ زکوٰۃ کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے؟
زکوٰۃ کی ادائیگی سے برکت ہوتی ہے اور بڑھتا ہے۔ اس رقم سے قومی بہبود کے فلاحی کام مکمل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے غریبوں کے لیے ہمدردی، بھائی چارہ، اخوت جیسی اخوت پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ غربت کو ختم کیا جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے۔ زکوٰۃ دینے سے معاشرے کے محروم لوگوں کے اندر احساس محرومی ختم ہو جاتی ہے اور وہ معاشرے میں اپنا سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور وہ معاشرے میں اپنے آپ کو معاشرے کا ایک حصہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو لوگ ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اس میں سب سے پہلے جو مختصر سوال ہیں وہ دیکھیں۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی یا مال تجارت موجود ہے اور اسے جمع کیے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ سونا چاندی جو ہے وہ سونا کتنا ہونا چاہیے 7.5 تولے، اور چاندی کتنی ہونی چاہیے 52.5 تولے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر کتنے فیصد آپ نے دینی ہے زکوٰۃ؟ 2.5%۔ زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے 2 فائدے لکھیں۔ زکوٰۃ دینے سے معاشرے میں غربت و افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑھتا ہے۔ معاشرے سے سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کی کیا حیثیت ہے؟ جب کوئی مسلمان اپنے مال و دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے اور وہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے، اور یہ اسلام میں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کے معنی و مفہوم ہم نے شروع میں پڑھا ہے۔ دوسرا ہے زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں، ان کی تعداد 8 ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت، وہ ہم نے پڑھا ہے تفصیل سے۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس کے نیچے جو ہے سارا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو مال و دولت جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے مال خرچ کریں۔ اس میں جو ہمارا اب دوسرا جو سبق ہے فتح مکہ، سب سے پہلے فتح مکہ جو ہے اس کا پس منظر ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے پس منظر میں کیا ہے۔ صلح حدیبیہ مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ ایک طے پایا کہ 10 سال تک مسلمان جو ہیں اور مشرکین مکہ آپس میں لڑیں گے نہیں، کوئی جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت جو ہے صلح حدیبیہ جب ہوا تھا، اس وقت عرب میں 2 قبائل آباد تھے، بنو خزا جو مسلمانوں کے ساتھ مل گیا اور بنو بکر جو قریش مکہ کے ساتھ مل گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ معاہدے کو بھول گئے کہ ہم نے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ رات کی تاریکی میں بنو خزا کے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ بنو خزا نے بھاگتے بھاگتے حرم میں پناہ لی۔ انہوں نے حرم میں بھی جن لوگوں نے پناہ لی ان کو بھی شہید کر دیا، قتل کر دیا ان کو۔ اس طرح سے کیا ہوا کہ بنو بکر جو تھے ان کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ کی طرف 3 جو ہیں شرائط دے کر بھیجا کہ قریش مکہ سے ان 3 شرائط کے بارے میں پوچھو کہ ان میں سے ایک جو شرائط ہے اس کو ایک شرط کو مان لیں۔ اب شرط کیا تھی کہ بنو خزا کے مقتلین کا خون بہا دیں، بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں کہ ان سے علیحدگی کر لیں، یا معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کر دیں کہ جو مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے تو اس کو ختم کر دیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جلدی میں تیسری شرط کو منظور کر لیا کہ معاہدہ حدیبیہ جو ہے اس کو ہم ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ان کو جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، حضرت ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ بھیجا۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاہدے کے بارے میں بات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ رہے۔ پھر یہ اسی معاہدے کی تجدید کے لیے دوسرے صحابہ کے پاس گئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چپ رہے۔ یہ واپس آ گئے، آ کے انہوں نے مکہ میں لوگوں کو بتا دیا کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور صحابہ کے پاس گیا تو میری کسی نے کوئی بات نہیں سنی۔
اس کے بعد کیا ہوا کہ اسلامی لشکر کی جو اگلا دوسرا پوائنٹ ہے، اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی۔ اب چونکہ قریش مکہ جو تھا وہ معاہدہ تو ختم کر چکے تھے، اب اسلامی لشکر جو تھا وہ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ جنگ کے لیے روانہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ جب جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی فیملی کے ساتھ مقام جفا میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے ساتھ مل گئے جو مکہ کی طرف جا رہے تھے، اور جو اپنی ان کی فیملی تھی مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو وہ مدینہ کی طرف بھیج دیا ان کو۔ تو اس طرح سے جب یہ مرل زہران پہنچے تو انہوں نے وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا، وہاں ڈال کے پڑاؤ تو انہوں نے الگ الگ جگہ پہ آگ روشن کی۔ جب الگ الگ جگہ پر آگ روشن کی تو قریش مکہ نے کیا کیا، تحقیق کے لیے 3 لوگوں کو بھیجا، ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو تحقیق کے لیے بھیجا کہ دیکھو یہ مراؤ زہران جب پہنچے ہیں تو ان کا کیا مقصد ہے، کیا ان کا ہے پلان آگے، تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ پڑاؤ ڈلوایا تھا وہاں پہ 4 کونوں پر اپنے جو سپہ سالار تھے ان کو نگران مقرر کیا تھا۔ حضرت ابو سفیان جو تھے وہ آرام سے جب اندر داخل ہوئے تو جو مسلمانوں کے 4 لوگ جو مقرر کیے ہوئے تھے وہاں انہوں نے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابو سفیان کو لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضرت ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت ابو سفیان نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی لشکر کا جو نظارہ ہے وہ کرواؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس چوٹی پر لے جا کر نظارہ کروایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ حضرت ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو حرم میں داخل ہو جائے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں گے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان نے جب یہ اعلان سنا تو جلدی جلدی مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور جا کر لوگوں کو امن کا پیغام دیا اور مراؤ الزہران کا واقعہ بتایا۔ اب مراؤ الزہران جب وہاں پہ انہوں نے یہ باتیں سنی تو ان کی جو ہمت تھی وہ ٹوٹ گئی۔ ان کی ہمت جب ٹوٹ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور حضرت خالد بن ولید میدان میں کود پڑے اور مکہ کے 13 لوگ آگے آئے مقابلے کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید نے 13 کی 13 لاشیں ایک ہی منٹ میں وہاں ڈھیر کر دی۔ تو آپ حضرت خالد بن ولید گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ اب ہمارا اگلا پوائنٹ ہے مسجد حرام میں داخلہ۔ مسجد حرام میں داخلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے۔ آپ نے سب سے پہلے حجر اسود کو چوما، اس کے بعد اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیا اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ چابی لے کے آپ نے اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی تو آپ نے اس سے بت جو رکھے ہوئے تھے 360 ان بتوں کو توڑا اور ساتھ میں کہتے جاتے تھے جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نماز ادا فرمائی اور باہر تشریف لائے تو مسجد حرام میں قریش مکہ کے لوگ قطاروں میں کھڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا
کہ میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی سرزنش نہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا ہمارا فتح مکہ کا جو چیپٹر تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اس میں ہمارے جو سوال ہیں وہ دیکھیں کہ مختصر سوال ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو کون سی 3 شرطیں پیش کیں؟ یہ میں نے یہاں پہ آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ 3 شرطیں بیان کی تھیں۔ اس کے بعد ہے اسلامی لشکر نے مراؤل زہران پہنچ کر کیا کام کیا؟ انہوں نے الگ الگ جگہ پہ آگ روشن کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی عزت کس طرح سے فرمائی؟ حضرت ابو سفیان کہا تھا کہ جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے کیا فرماتے جاتے تھے؟ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خطاب میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خطاب میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو بات حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ جاؤ تم سب آزاد ہو اور تم پر کوئی سرزنش نہیں۔ اب اس میں تفصیلی سوالاتوں کے جواب دیکھیں۔ سوالات کے جواب: فتح مکہ کا پس منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ یہ ہم نے پس منظر اس کا سارا تفصیل سے یہاں تک پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت ابو سفیان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کو بھی ہم نے اچھے سے ٹھیک سے پڑھا ہے۔ فتح مکہ کی مناسبت سے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ایک پیراگراف تحریر کریں کہ حضرت خالد بن ولید نے کس طرح سے میدان میں کودے، 13 لاشیں گرا دی اور گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر مسجد حرام میں داخلے کا منظر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ مکہ کے جب حرم میں داخل ہوئے ہیں تو پہلے آپ نے خانہ کا اس کو حجر اسود کو چوما ہے، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کا اپنی اونٹنی پر طواف کیا ہے، پھر حضرت عثمان سے چابیاں لیں خانہ کعبہ کی۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بتوں کو 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کو گرایا آپ نے اور کہا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ آپ نے نماز ادا فرمائی اور لوگوں کو امن کا پیغام دیا اور لوگوں سے کہا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے بات کہی تھی وہی میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں۔ اس طرح ہمارے 2 چیپٹر کی جو ہے وہ ریویژن مکمل ہو گئی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگلے لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔